راز صاحب 6 دن بعد دوبارہ آنے کا وہ کہہ رہے ہیں، ورنہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے جون میں الیکشن کا اعلان کر دیں، تو آپ تیار ہیں کہ الیکشن کے لیے اعلان کریں، ان سے بات کر لیں کم از کم، کیونکہ بار بار ان سے وہ اسلام آباد آئیں، پولیس یہ کر رہی ہو یہ نہ ہو؟ دیکھیں انہوں نے تو 6 دن بعد آنے کی بات کی ہے، یا 6 دن بعد انہوں نے اعلان کیا ہے۔ میں نے آج ہی جو ہے وہ تمام فورسز اور وہ تمام ٹیم جس نے اس فتنہ فساد مارچ کو روکنے کے لیے اپنا کلیدی کردار ادا کیا ہے، میں نے آج ہی ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی تقریباً 3-4 گھنٹے کی میٹنگ کی ہے، اور ہم نے ہر چیز کا جو ہے وہ جائزہ لیا ہے کہ کہاں کہاں پہ ہمیں جو ہے وہ تھوڑا امپرومنٹ کی ضرورت ہے، اور وہ کون سی چیزیں تھیں جو ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے۔ اور یہ تو کہتے ہیں کہ جی ہم تیاری سے آئیں گے، یہ اس مرتبہ پوری تیاری سے آئے تھے، یہ پوری کے پی کے کی گورنمنٹ اور پوری کے پی کے کی فورس جو ہے وہ لے کے آئے تھے۔ یہ جی بی کا جو چیف منسٹر ہے اس نے یہ اسٹریٹجی اپنائی کہ وہ دوسری سائڈ سے آ کے، تو جہاں پہ ہمارے ناکے لگے ہوئے تھے، جہاں پہ ہم نے جو ہے وہ بیریکیڈ لگائے ہوئے تھے، اس نے وہ دوسری سائڈ سے آ کے فورسز کو جو ہے اس نے ان کا جو ہے وہ گھراؤ کیا۔ تو ہم نے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کو مہیا کر لیا ہے، پلاننگ کر لی ہے۔ اب انشاءاللہ تعالی میں آپ کو یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ کسی ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے اسلام آباد آ جائے تو 100 بار آ جائے، اب یہ روڈ کے راستے جلوس لے کے نہیں آ سکے گا۔ یہ اٹک برج جو ہے نا، یہ کراس نہیں کرنے دیں گے اس کو۔ مگر راز صاحب انہوں نے سپریم کورٹ سے بھی اپیل کی ہے کہ 6 دن میں عدلیہ بھی فیصلہ کرے، اور انہوں نے عدالت عالیہ کو خط بھی لکھ دیا ہے۔ پہلے بھی آپ کو آخر میں تو الاؤ کرنا پڑا نا انہیں، جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا تو آپ ابھی دعوے تو کر لیں، مگر سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا تو آپ کو انہیں آنے دینا پڑے گا۔ نہیں، سپریم کورٹ کا اگر یہ فیصلہ آتا ہے، جب اس دن سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، اس سے پہلے تو یہاں اسلام آباد میں 10 بندے نہیں تھے ان کے، اور راولپنڈی میں 100 بندہ نہیں تھا ان کا۔ جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا کہ جی ان کو اجازت دے دی گئی ہے، اور یہ کہا گیا کہ جی راستے کھول دیے جائیں، اور ان کو جو ہے وہ جو 9 ہے وہاں پہ ان کو آنے کی اجازت دی جائے، اس کے بعد پھر جو ہے وہ ان کے لوگ نکلے ہیں اور لوگ اکٹھے ہوئے ہیں۔ اور پھر جس طرح سے اکٹھے ہوئے ہیں، شاہ زیب اگر اس وقت جس طرح سے لوگ ڈی مورلائز ہوئے تھے، لوگ خوف زدہ ہوئے تھے، اس وقت اگر ہم پیچھے ہٹ جاتے، اس وقت اگر پولیس جو ہے وہ ناکوں سے اور دوسری جگہوں سے غائب ہو جاتی، یہ شہر جو ہے یہ فری فار آل ہوتا، یہ لوگوں کے گھروں میں جا کے جو ہے وہ یہ لوگوں کی عزتوں کو پامال کرتے اور لوگوں کے لیے جو ہے وہ فساد کرتے۔ ایسی صورتحال ہوتی جو اس سے پہلے کبھی آپ نے اس کا جو ہے وہ اس کا جو آپ نے تصور نہیں کیا ہوگا۔ اس کے باوجود اس صورتحال میں یہ آپ کا assumption ہے کہ وہ ایسا کرتے، ایسا کچھ کیا نہیں ان کے کارکنوں نے؟ نہیں سن لے نا، نہیں آنسو گیس ان پر بہت زیادہ پھینکی گئی، اس کے باوجود بھی وہ لوگوں کے گھر میں نہیں گھس گئے۔ شاہ زیب ایسا نہیں ہے۔ شاہ زیب اگر ہم رات 2-2:30 بجے ان کو نہ دھکیلتے یہاں سے ڈی چوک سے، اور جس طرح سے یہ وہاں پہ اکٹھے ہو رہے تھے، اور پھر جو ہے یہ جس طرح سے 20-25 ہزار یا 15 ہزار کا کہا جا رہا تھا کہ وہاں سے بہت بڑا کافر جو ہے وہ ان کا کارواں جو ہے وہ آ رہا ہے، اگر اس وقت ہم ان کو نہ دھکیلتے تو پھر یہی صورتحال پیدا ہوتی۔ اور میں یہ بھی کہہ دوں، میں کسی صوبے کے یا کسی بھی جو ہے وہ کے خلاف نہیں ہوں، اس میں 90% لوگ جو تھے وہ ایک ہی صوبے سے تھے، 10% لوگ تھے ریسٹ آف دی جو ہے وہ پاکستان۔ اور جب ہم نے ان کو پیچھے دھکیلا تو اس کے بعد پھر یہ ڈی چوک آ نہیں سکا، مگر راز صاحب ہمارے پاس بڑکیں لگا رہا تھا کہ جی میں ڈی چوک آ رہا ہوں، ڈی چوک میں میرا انتظار ہوا، پھر آیا نہیں ڈی چوک۔ یہ راز صاحب ہماری مختلف رہنماؤں سے بات ہوئی ہے تحریک انصاف کے، گھر چلا گیا، یہ آتا پھر ڈی چوک پہ۔ ہماری تحریک انصاف کے مختلف رہنماؤں سے بات ہوئی، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب ناراض ہیں اپنے اراکین اسمبلی سے کہ ہمارے پنجاب میں اتنے اراکین اسمبلی ہیں، پنڈی میں ہیں، جنوبی پنجاب میں ہیں، لوگ کیوں نہیں نکلے اور کیوں نہیں نکالے گئے۔ تو اگلی دفعہ وہ تیاری کے ساتھ آئیں گے، تو جو آپ کہہ رہے ہیں لوگ نہیں تھے ان کے ساتھ، وہ لوگوں کو لے کر آئیں گے۔ اور دوسری تیاری انہوں نے یہ کی ہے کہ انہوں نے دیکھ لیا کہ پولیس کس طرح روکتی ہے، اس کی بھی تیاری کر کے آئیں گے۔ تو خدا نخواستہ خون خرابہ نہ ہو جائے، خدا نخواستہ لوگ اور پولیس آمنے سامنے نہ آ جائے، اس کے لیے بہتر نہیں ہے کہ آپ لوگ بات کر لیں۔ وہ کہہ رہے ہیں دروازہ کھلا ہے بات چیت کا، ظاہر ہے وہ جون میں الیکشن کی کنڈیشن رکھ رہے ہیں، مگر انہیں وہ تھوڑا پیچھے ہٹ جائیں گے اگر آپ لوگ بات کریں گے، کیا پتہ اس کی پاسبلٹی نکل ہے۔ نہیں، شاہ زیب بات کرنے کا یہ طریقہ ہے،
وہ چیف جسٹس کو بھی دھمکی دے رہا ہے, وہ دوسرے اداروں کو بھی دھمکی دے رہا ہے, وہ سیاسی جماعتوں کو بھی دھمکی دے رہا ہے, حکومت کو بھی جو ہے وہ دھمکی دے رہا ہے کہ جی آپ اس طرح سے کرو ورنہ 6 دن بعد میں یہ کر دوں گا. یہ کون سا طریقہ ہے؟ یعنی یہ پاکستان صرف اس کے لیے ہے, یہ اور کسی کا جو ہے وہ ملک نہیں ہے. یہ ہر کسی کو جو ہے وہ دھونس اور جو ہے وہ یعنی بلیک میلنگ سے اپنی ٹرمز کے اوپر لانا چاہتا ہے. اس طرح سے کوئی اس کی ٹرمز کے اوپر نہیں آئے گا. مگر آج سیاسی گفتگو کرنے کا, سیاسی بات کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اور میں یہ آپ سے کہہ دوں کہ اگر سپریم کورٹ نے, اور ہمیں امید ہے سپریم کورٹ کو بھی یہ نظر آ گیا کہ ادھر انہوں نے کہا کہ E9 میں جلسہ کرے, ادھر اس نے کہا کورٹ کون ہوتی ہے, کورٹ کون ہوتی ہے فیصلہ کرنے والی, اور میں جو ہے وہ ڈی چوک میں آؤں گا. تو پھر یہ ڈی چوک میں آیا نہیں ہے, اور اب بھی انشاءاللہ تعالیٰ, اب تو خیر اسلام آباد میں بھی نہیں آئے گا. لیکن بہرحال یہ بات جو انہوں نے کی ہے کہ میں چیف جسٹس کو بھی کہہ رہا ہوں, میں فلاں کو بھی کہہ رہا ہوں, میں اس کو بھی کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ بات کرو, میری بات مانو, 6 دن کے اندر مانو, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اس طرح سے کوئی بھی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ باعزت پاکستانی جو ہے, خواہ وہ پولیٹیشین ہو یا خواہ وہ کسی ادارے سے ہو, اس طرح کی کوئی گفتگو جو ہے وہ اس کو نہ کو مانے گا نہ اس کو تسلیم کرے گا. اور میں بھی ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ایسی گفتگو کو, جو ایسی دھمکی کو, ایسی بلیک میلنگ کو کسی طور پہ جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے. مگر صاحب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں دباؤ تو پڑ بھی سکتا ہے. آپ کا فیصلہ صرف آپ کے فیصلے تک محدود نہیں ہوگا نا, کہ آپ نے فیصلہ کر لیا کہ اس کو میں نہیں آنے دوں گا. اگر وہ جہاں جہاں پیغام پہنچا رہے ہیں وہاں پر اگر کوئی دباؤ پڑ گیا کہ ہاں جی بہت سارے لوگ لا سکتے ہیں, یا پھر جو دھمکی دی جا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کا بھی وہ نام لے رہے ہیں, تب بھی تو آپ مجبور ہو سکتے ہیں کہ ہاں جی ان کو آنے دینا ہے. کوئی عدالت کا فیصلہ آ گیا یا پھر کسی ادارے کی طرف سے دباؤ آ گیا. نہیں شاہ زیب, میرا تو کوئی فیصلہ نہیں ہے. فیصلہ جو ہے وہ میری پارٹی کا ہے, فیصلہ میری لیڈرشپ کا ہے, گورنمنٹ کا ہے, اور اتحادی گورنمنٹ ہے. اتحادی گورنمنٹ میں جو سربراہ ہیں اس فورم کا فیصلہ ہے. اس فورم نے فیصلہ کر کے مجھے ذمہ داری دی کہ میں اس کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کراؤں. میں اس ذمہ داری کے حوالے سے, اس تیاری کے حوالے سے, اور اب دیکھیں نا, پہلے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کتنے لوگ نکلیں گے, کہاں سے نکلیں گے, کون نکلے گا, کس کی کیا طاقت ہے. پہلے تو ہم اندھیرے میں کام کر رہے تھے نا, اب تو ہمیں بالکل ان کی پوری میپنگ ہو گئی ہے. فیصلہ حکومت کا ہے, فیصلہ اتحادی جماعتوں کے سربراہوں کا ہے, اس کو امپلیمنٹ کرنا میری ذمہ داری ہے. جتنا مرضی جو ہے یہ اب جی بی کی پولیس لے کے آئے, کے پی کے کی پولیس لے کے آئے, اور اس کے بعد جو اپنا اسلام آباد ہے تو اس میں جو ہے وہ وہاں تک, مگر اس میں مسئلہ ہے, تو ہم اس پوزیشن میں ہیں. مگر صاحب آپ نے روکنا کیوں ہے؟ انہوں نے پہلے کہتے ہیں کہ ہم نے H9 پاک کی درخواست کی تھی, حکومت نے نہیں دی, پھر عدالت کی طرف سے دی گئی. اب ظاہر ہے اس کی پاسداری انہوں نے خود نے نہیں کی, مگر آپ آنے دینا انہیں. آپ نے تو خود نے کہا تھا کہ ہم نے تیاری زیادہ کر لی تھی, ان کے تو لوگ ہی نہیں نکلے. اگر آپ انہیں آنے دیتے تو نہ ہی ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی جس طریقے سے گاڑی کے شیشے توڑے گئے, نہ ہی وہ ویجولز ہوتے, نہ جس طرح کچھ جو ان کے رہنما ہیں وہ زخمی ہو گئے, یہ بھی نہ ہوتا. ورکر زخمی ہو گئے آنسو گیس کے شیل لگنے سے, یہ بھی نہ ہوتا. تو کوئی ویجولز بھی ایسے نہ جا رہے ہوتے, اور عمران خان صاحب آتے, وہ کراؤڈ بھی نہ ہوتا, اور آج آپ کہہ پاتے دیکھیں جی ہم نے تو نہیں روکا تھا, دیکھ لیں ان کا لانگ مارچ فلاپ ہو گیا. آپ نے کیوں دوبارہ روکنا ہے؟ آپ آنے دیں اور ایک جگہ مختص کر دیں کہ جی اس جگہ پر آپ آ جائیں. نہیں دیکھیں, اگر یہ ایک ڈیموکریٹک ایکٹیویٹی کے لیے آنا چاہتے ہیں, یہ ایک لافل پروٹیسٹ کے لیے آنا چاہتے ہیں, آئیں بسم اللہ. انہوں نے پورے پنجاب میں جو ہے وہ کوئی 30-33 پروگرام کیے ہیں, ہر جگہ پہ ان کو سیکورٹی دی ہے, ہر جگہ پہ ان کو فول پروف انتظامات کر کے دیے ہیں. اب بھی E9 کے اوپر ان کو 3 گھنٹوں میں جو ہے وہ ہم نے گراؤنڈ تیار کر کے دیا. یہ جاتے وہاں پہ جا کے ہمیں گالیاں نکالتے, جو یہ اپنا شرانگیز گفتگو ہے وہ کرتے. ہم نے تو کبھی اس بات کا جو ہے وہ برا نہیں بنایا, لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ تو آئے ہیں خونی مارچ کرنے کے لیے. یہ کہتے تھے کہ جناب یہاں پہ لوگ اپنے آپ کو آگ لگا لیں گے. اب جو آدمی اپنے آپ کو آگ لگا سکتا ہے وہ دوسرے کے گھر کو بھی آگ لگا سکتا ہے. یہ تو کہتے تھے کہ جناب ہم یہاں پہ حکومت کو اس وقت تک جو ہے جب تک اٹھا کے باہر نہیں پھینک دیں گے اس وقت تک وہاں سے ہلیں گے نہیں. آپ مجھے بتائیں کہ یہ کون سا جمہوری مارچ ہے جی, یہ کون سا احتجاج ہے, یہ کون سی ڈیموکریسی ہے؟ اگر ایک جمہوری طریقے سے آنا چاہتے ہیں تو بالکل آئیں, آ کے جو ہے وہ اسلام آباد انتظامیہ جو ہے اس کے ساتھ معاہدہ کریں, اور اس کے ساتھ جو کنڈیشنز ہیں ان کو جو ہے وہ سائن کریں. اس کے بعد اسلام آباد انتظامیہ جانے, یہ جانے, ہم بالکل ایک سائڈ پہ ہو جائیں گے.